حیدر 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 بادشاہ کی ذات پہ بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد بے شمار تڑیہ زبان نہ بند رہے مولا سامنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ازل سے بد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد برائے ظہور المنتقی میں ہن حسین بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 18 ذی الحج کو جبرائیل یہ خبر لے کر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو جو عالم ارما میں دکھایا گیا تھا اس کے مطابق اگلے سال آپ اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے ملاقات کریں گے یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ نے ایک اعلان کروایا کہ اس سال کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا، اس بار حج کرنے میں ہو جاؤں گا۔ 10 ہجری کا حج اس دور کا سب سے بڑا حج تھا۔ جس نے مدینے میں یہ خبر سنی وہ اپنے گھروں سے گھر والوں کو لے کر حج کرنے کے لیے پہنچے۔ تمام اصحاب رسول نے نصور کے ساتھ حج کرنا شروع کیا اور سب مکہ سے مدینے کی طرف چلنے لگے۔ جیسے ہی رسول اللہ غدیر ہم کے میدان پر پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا حضرت جبرائیل کو رسول اللہ کی طرف بھیجا اور فرمایا اے میرے حبیب پہنچا دے وہ پیغام جس کے لیے میں نے تجھے کہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہنچا دے میرا پیغام جس کے لیے میں نے تجھے کہا جو ہم نے تم پر لازم کیا، اور اگر آج تم نے یہ کام نہ کیا تو سمجھ لو تم نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول اللہ سے جب خدا ولایت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر ولایت کا اعلان نہ کیا تو میرا کوئی کام ہی نہیں ہوا، مطلب اگر رسول اللہ نے ولایت کا اعلان نہ کیا تو ان کی کوئی عبادات ان کے کام نہیں آئیں گی۔ انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جو بھی محنت کی، جو کچھ بھی کیا، وہ ان کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب اگر تو نے میرا یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تیرا یہ کام کسی بھی کام نہیں آئے گا، تمہارے کوئی بھی کام تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تمہارے سارے اعمال جو ہیں، جتنے بھی تم نے اعمال کیے، جو کچھ بھی دین حق کو پھیلانے کے لیے تم نے محنت کی، وہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آئے گی، وہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آئے گی۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب اگلا جملہ ذرا غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے جو صحابہ آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلایا جائے اور جو پیچھے رہ چکے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ وادی غدیر ایک مرکز تھا، یہاں سے مکہ کے لوگ مکہ جاتے تھے اور مدینے کے لوگ مدینے جاتے تھے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اس سے حرام میں ممبر کیسے بنائے؟ رسول اللہ نے فرمایا اپنے پالان کو اتارو اور پالانوں کا ایک ممبر تیار کرو۔ سبحان اپنے پالان اللہ۔ اتارو اور پالانوں کا ایک ممبر تیار کرو، کیونکہ آج پیغام حق اور باطل کی پہچان ہے۔ آج کا یہ پیغام حق اور باطل کی پہچان ہے۔ بے شک۔ پالانوں کا ممبر تیار کیا گیا۔ مولا محمد ممبر پر تشریف آئے اور کہنے لگے اے لوگوں میں وہ محمد ہوں جس کو اللہ نے حلال و حرام کا فرق واضح کرنے کے لیے بھیجا اور متخب کیا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ حق اور باطل کے فرق کو میں واضح کروں، لیکن ان قریب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، لیکن میرا یہ پیغام رہے گا۔ اصحاب رسول رونے لگے۔ پھر مولا محمد نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ روز محشر مجھ سے ملو اور میں تمہاری شفاعت کروں تو دو چیزیں کبھی نہ بھلانا، ایک قرآن اور میرے اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور دوسرے میرے اہل عظمت حبیب کبریا بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو مانا تو روز محشر مجھ سے ملو گے۔ یہ من کن تو مولا محمد نے نہیں کہا، مولا محمد کی زبان مبارک سے خود خدا نے کہا جس سے مولا اس صحیح مولا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول اللہ نے بیسیکلی کہنا کچھ
और था, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफी है। क्योंकि हम सबका ये कीदा है कि रसूलुल्लाह जो भी कहते हैं वो खुद नहीं कहते, उनकी जुबान से खुदा कहता है। रसूलुल्लाह जो भी कहते हैं वो खुद नहीं कहते, उनकी जुबान से खुदा कहता है। तो फिर ये मन कुन तो मौला भी रसूलुल्लाह ने खुद नहीं कहा, रसूल की जुबान से उसने कहा मन कुन तो मौला कहा अली अल्लाह या अली या अली बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद और दीगर बाबाज बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस इतनी ही देर में जैसे रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, एक मुनाफिक निकला और आके कहने लगा या रसूलुल्लाह ये क्या ऐलान कर दिया आपने? कहने लगा या रसूलुल्लाह ये क्या कह दिया आपने? अली को मौला ही कह दिया आपने। इनसे मौला बर्दाश्त नहीं हुआ। शुक्र करिए अभी सिर्फ मौला ही कहा है, कुछ और नहीं कहा। और कह देते तो इनका वैसे क्या होता? क्या बात मैं तब से यही सोच रही थी जब से मैंने ये रिवायत सुनी कि अभी सिर्फ रसूलुल्लाह ने मौला ही कहा था, मौला की डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं की। अगर डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देते तो इनका पता ही क्या होता। शुरुआत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूलुल्लाह से आके कहने लगा या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अगर ये पैगाम सच है तो अल्लाह से कहें कि मुझ पे अजाब नाजिल करे। बस इतनी देर में आसमान से एक पत्थर उस मुनाफिक के सर पे लगा और वो मुनाफिक फिन्नार हो गया। तमाम लोग अली मौला की सदाएं बुलंद करने लगे और रसूलुल्लाह अपने हाथों को उठाकर फरमाया, ए अल्लाह, जो अली का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो मेरा दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन, जो अली का दोस्त वो मेरा दोस्त, जो मेरा दोस्त वो अल्लाह का दोस्त। ए अल्लाह, तो अपनी नेमतें और रहमत उस पर नाजिल फरमा जो अली को दोस्त रखे, तो उस पर लानत फरमा जो अली को। मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंदतर सलावत।